میاں نواز شریف صاحب کی ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ ٹویٹر پر آمد ہو یا ان کی آل پارٹیز کانفرنس میں کی جانے والی دھواں دھار تقریر، اپوزیشن اراکین کی عسکری رہنماؤں سے ملاقاتوں کی خبریں ہوں یا عمران خان صاحب کی صحافیوں سے کی جانے والی وضاحتی گفتگو، پاکستان میں ستمبر کے وسط سے سیاسی ماحول جو ہے وہ خاصا گرم ہے۔ لیکن اب چونکہ جو شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اس سے سیاسی جو گہما گہمی ہے اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ یوں تو پہلے بھی اپوزیشن کے رہنما گرفتار ہوتے رہے، لیکن اس بار ہونے والے تسلسل سے جو گرفتاریاں ہیں اور جو واقعات ہیں اس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ بڑی خبر بن گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری، اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس، اس معاملے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ شاہد صاحب، ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جب گرفتاری ہوئی اس کے بعد مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، یہ بات تو سامنے آ گئی کہ دو الگ الگ بیانیے ہیں موجود آپ کی پارٹی میں، اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ الگ ہے اور شہباز شریف صاحب کا بیانیہ الگ ہے۔ یہ پہلے جو ہے یہ بات سامنے شاید اتنے طریقے سے میرے خیال صاحب کہیں گے گرفتاری سے بیانیے ختم ہو گئے، ابھی تک موجود ہیں۔ نہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ بیانیہ الگ ہے، لیکن ہمارے بیانیے کا مریم صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف صاحب اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ جی، وہ انہوں نے ایک میٹافورکلی کہا ہے، لیکن بیانیہ ایک ہی ہے، اور بیانیہ بڑا سمپل ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کریں اور ملک آئین و قانون کے مطابق چلے۔ کوئی دو اس میں میں نہیں سمجھتا کوئی پاکستانی بھی اس سے اختلاف کرتا ہے، لیکن اس کو کہنے کا طریقہ اور ہے، اس کو کہنے کا طریقہ اور ہے۔ مفاہمت دیکھیں، یہاں تو ملک کا مفاد ذاتی جنگ تو ہے نہیں نا۔ ہم ایک بات پہ قائم ہیں کہ الیکشن میں ریگنگ نہیں ہونی چاہیے، اور ملک میں جو حکومتیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں۔ یہ ساری بات بیسک بیانیہ ہے۔ جی، اس کو کیسے کہا جاتا ہے، کیسے عمل کیا جاتا ہے، اس میں شاید فرق ہو۔ لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، بعض حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس گرفتاری سے خوش ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے جس فورس کے خلاف میں نہیں کھڑا ہونا چاہتا، اچھا ہے کہ میں ابھی اندر رہوں، تاکہ جو باہر معاملات ہیں، جو شور شرابہ کرنا ہے ہماری پارٹی نے، جو جلسے جلوس نکالنے ہیں، میں اس سے پرے ہی رہوں گا۔ یہ بھی لوگ بات انہوں نے کہی ہے کہیں؟ انہوں نے نہیں کہی، یہ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، یہ مفروضہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ بات بھول گئے کہ شہباز شریف پہلے آدمی ہیں ریفرنس فائل ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ یہ صرف ایک کوشش ہے کہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے اس کو مفلوج کیا جائے اور یہ حصہ نہ لے سکیں جو ڈیمونسٹریشنز ہیں یا احتجاج ہے۔ اس کی کوئی اگزامپل نہیں ہے۔ نہیں، لیکن آپ نے جب ریفرنس فائل کر دیا، آپ عدالت میں ٹرائل کریں۔ 30 ڈیز آپ کو دیے گئے ہیں قانون میں، آپ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر رہے ہو، ٹرائل کریں۔ گرفتاری کا کیا مقصد ہے؟ نہیں، لیکن بیلز وغیرہ بھی تو ایکسٹینڈ ہوتی رہی نا، بیل ایکسٹینڈ ہوتی رہی، بار بار ضمانت ملتی رہی، تو ہو سکتا ہے یہاں پر گرفتاری ضروری ہو تو پھر ضرور گرفتاری ہو گئی۔ یہی تو بات عدالت میں کرنی تھی نا کہ وارنٹ جاری کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وارنٹ جاری کرنے کا مقصد ہوتا ہے تفتیش کرنا۔ تفتیش تو ختم ہو گئی، ریفرنس فائل ہو گیا، اب آپ نے پروسیکیوٹ کرنا ہے، آپ کریں عدالت کے اندر۔ یہ تو صرف دبانے کے لیے یہ حربے استعمال ہو۔ کیوں ضمانت منسوخ کی ہے؟ تو پھر عدالت نے پھر کیا ایسا غلط کام کیا؟ عدالت تو جو بھی اس کی سمجھ میں ہوتی ہے، قانون جو کہتا ہے، جو ان کو سمجھ ہوتی ہے، پریسیڈنٹس موجود ہیں کورٹ کیے گئے، ہائی کورٹس کے بھی، سپریم کورٹ کے بھی، کہ ریفرنس کے بعد کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو گرفتار کر سکیں۔ بلکہ ریفرنس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے جو سعد رفیق صاحب کے کیس میں کہا ہے، میرے کیس میں ہائی کورٹ سندھ نے کہا ہے کہ بھائی آپ کو تفتیش کرنی ہے، شامل تفتیش ہے، آپ پوچھ لیں گرفتاری کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ عدالت نے فیصلہ کر دیا سارا خبر۔ شہباز شریف صاحب کے جو لائر تھے انہوں نے وہ وڈرا کر لی تھی بیل اپلیکیشن کورٹ سے۔ جی، وہ آخر میں وہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے وڈرا کر لی تاکہ آپ کو پھر وہاں پر موقع مل جائے کورٹ جانے کا۔ اچھا، وہ ایک لیگل موو ہوتی ہے کیونکہ، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آج حکومت خائف ہے۔ حکومت کہتی ہے ہمارا نیب سے تعلق نہیں ہے، پھر کریڈٹ بھی کلیم کرتے ہیں، پرائم منسٹر تک کریڈٹ کلیم کرتے ہیں، جو ہم نے گرفتار کیا جی، ہم نے اندر کیا جی، میں نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھیے، تو کرپشن اگر آپ نے پکڑنی ہے تو بڑی آسان ہے۔ اگر آپ کو مقصد کرپشن پکڑنا ہو، اس وقت 70% کیبنٹ کے ممبر ہیں جو معمولی ٹیکس دیتے ہیں یا ٹیکس نہیں دیتے، تو اخراجات کیسے پورے کرتے ہیں؟ اخراجات کرپشن سے پورے کرتے ہیں نا۔ اگر آپ کی آمدن نہیں ہے، آپ ٹیکس ادا نہیں کر رہے، تو آپ کرپشن کر رہے ہوں گے۔ یہ تو ایک مفروضہ ہے، ہو سکتا ہے۔ نہیں، مفروضہ نہیں ہے، مجھے بتا دینا، یا پھر ٹیکس چور ہے۔ دو ہی طریقے ہیں نا، یا چور ہے یا ٹیکس چور ہے۔ نہیں، مثال کے طور پہ کون سا ایسا وزیر ہے جو آپ کو لگتا ہے آمدن سے زیادہ اس کے اخراجات ہیں؟ سارے پرائم منسٹر کو لے لیں، 2,82,000 کا ٹیکس ہے،
میرا 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں, کوئی صفائی ہوتی ہوگی, کوئی بجلی کے بل ہیں, گیس کے بل ہیں, کتے کے کھانے ہیں, خود کھاتے ہیں. کہتے ہیں زرعی زمین ہے ان کی, کوئی اس پہ ہے وہ بات, ان کے لوگ تو یہ کہتے ہیں زرعی کوئی زمین ہے. تو زرعی زمین بتا دیں اس سے کیا آمدن ملی ہے. پرائم منسٹر ہے نا, عام آدمی کہہ سکتا ہے کہ میری بڑی زرعی زمین ہے, اس کے کاغذ پہ دکھا دیں کیا آمدن آ رہی ہے, کیا آمدن آ رہی ہے. جی زراعت پر تو کوئی ٹیکس نہیں دیتے نا ہمارے یہاں پر لوگ. لیکن آمدن بھی تو ہو نا, آمدن ہونی چاہیے. میں زراعت کی زمین رکھ لوں, بنجر زمین, اور کہوں جی میں ٹیکس نہیں ادا کرتا, یہ. اور جب آدمی اس ایسی پوسٹ پر ہو تو زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. اب وزراء ہیں, کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتے بہت سارے. اچھا لیکن یہ تو پرانا ہے نا, 2018 کا ڈیٹا ہے نا, اس کے بعد جو 2 سال جو انہوں نے تنخواہیں لی ہوں گی جو اسمبلی سے, اس کے ٹیکس کا ڈیٹا تو آ جائے گا سامنے, پتہ لگ جائے گا. وہی ٹیکسز سب نے دیے ہوئے ہیں جو اسمبلی کی تنخواہ ہے, اس اسمبلی میں ممبر رہے تھے نا. تو بات یہ ہے, میں کسی پر الزام نہیں لگاتا, بات یہ ہے آپ روز دوسروں پر الزام لگاتے ہیں, آپ پر الزام جو لگ رہا ہے اس کا تو جواب دے دیں. اچھا اب اس کا کوئی طریقہ ہے؟ ایک ایسے پی ایم ہے, ان پہ الزام لگ گیا ہے, وہ بھی جواب دیں. جو جی کیا اس کا کوئی طریقہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب جو ہے ان کا ٹیکس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کا الزام ہے. نہیں میں نہیں کہتا ہوں, مطلب ایک آپ نے کنکلوژن ڈرا کیا نا, یہ نیب کو پوچھنا چاہیے. نیب نے ہم سے پوچھا ہے نا, میں نے بھر کے دیے ہیں, 35 سال کے بھر کے دیے کہ یہ میری آمدن تھی, یہ میرے بچوں کی اسکول فیس تھی, یہ گھر کے خرچات تھے, یہ بجلی کے بل تھی, یہ گاڑی تھی, یہ پیٹرول تھا, جو بھی تھا میں نے بھر کے دیا, آپ بھی بھر کے دے دیں. بالکل. اب نیب اگر یہ کام نہیں کر رہا تو آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ عدالت چلے جائیں. اب وہ جو ایسی پی ایم کی آپ بات کر رہے ہیں, مریم صاحبہ نے بات کی, عدالت یہ کام نہیں کرتی, یہ نیب کا کام ہے. پھر نیب یک طرفہ ہو گیا نا, مطلب اگر نیب چیئرمین جو سپریم کورٹ کے جسٹس رہے ہیں, ان کو قانون کا نہیں پتا, وہ یک طرفہ ہی کارروائی کر. مجھے کل کے لیے بھی نوٹس آ گیا ہے. اچھا جی, جیسے کہ نیب میں پیش ہو جائیں. اچھا جی, نیب میں کل ایک اور پیشی کا نوٹس آ گیا. تو یہ اب یہ سلسلہ, اب مولانا صاحب کو بلایا ہے, تو یہ ہر چیز جو سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ نیب کر رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے جس طریقے سے اے پی سی کے بعد ایک ایک کر کے سب کو بلایا جا رہا ہے, اس سے یہ شک پڑتا ہے. بہت سارے لوگ صحیح کہتے ہیں. اور مجھے نیب یہ بتا دے کہ 2 سال میں کون سی کرپشن ملی ہے اس کو. لیکن دوسری طرف وہ بیلز بھی ایکسٹینڈ ہوتی رہی نا, اس کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بیلز بھی نیب ایکسٹینڈ. کون سی بیل؟ جو شہباز شریف صاحب کی. شہباز شریف 70 دن ریمانڈ میں رہ چکے ہیں. نہیں اس کے بعد نہیں, 70 دن ریمانڈ میں معمولی بات ہوتی ہے. قتل کا ریمانڈ 14 ڈیز ہے. آپ کو وہاں کے تفتیش نہیں کر سکے, آج آپ کو 1.5 سال پھر یاد آ گئی تفتیش کرنی. یہ تمام دبانے کی کوششیں ہیں, اس سے لوگ نہیں دبتے. یہ حکومت کی آج فیلیور ہے, یہ حکومت کا خوف ہے, اس کے جو کہ اپوزیشن سے ڈری ہوئی ہے, ورنہ میدان مقابلہ کر لے. پارلیمنٹ مفلوج, اب سڑکوں پہ روکنے کی کوشش ہے, لیکن عوام تنگ ہے. سڑکوں پہ نکلنے والے ہیں. اب کیا پلان ہے پی ڈی ایم کی جو آج کی ہم نے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے. آج اجلاس ہے نا ہنگامی. جی ہنگامی اجلاس تو شہباز صاحب کی, کیونکہ وہ صدر ہیں, لیڈر دی اپوزیشن بھی ہے, تو یقیناً ہنگامی اجلاس ہوگا. ہے نا کہ دسمبر میں ہوگا, پھر جنوری میں لانگ مارچ ہوگا. جی 2 مہینے جلسے جلوس ہیں, پھر احتجاج ہے, پھر لانگ مارچ. مطلب اس گرفتاری پر کوئی اسپیشل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے آپ؟ نہیں, ہو سکتا ہے یہاں وہ بھی ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کو بھی تیز کر دیا جائے. اچھا, کیونکہ عطا تارڑ صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو اکتوبر میں استعفے بھی دے سکتے ہیں. جی بالکل دے سکتے ہیں, یہ استعفے کا آپشن ہمیشہ موجود ہے. نہیں تو پیپلز پارٹی دے گی کیا استعفے؟ دیکھیں یا فضل الرحمان صاحب کے پی ڈی ایم میں شامل ہے, اگر پی ڈی ایم فیصلہ کرتی ہے تو وہ دیں گے. آپشن تو رکھا گیا نا اعلامیے میں. آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے ان سے کہ وہ دیں گے؟ دیکھیں ایکسپیکٹیشن, اگر ملک کے سیاسی حالات کو بہتر کرنا ہے تو استعفوں کی قربانی دینی پڑے گی. لیکن وہی بات ہے کہ وہ پہلا 2.5 سال کا اقتدار ہی ہے نا, کون سی کو قیامت آ جانی. ہاں لیکن اچھا دوسری طرف شیخ رشید صاحب نے بھی اسکیجول دے دی ہے کہ یہ نومبر دسمبر میں نون چین ہو جائے گی, جھاڑو پھر جائے گی. کل پھر انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی ہے. وزیر کا ہوتا اپنا کام کرنا, ریلوے چلائے وہ, یا ہر وزیر ہر دوسرے آدمی کی بات کرتا ہے, اپنا کام اس کو نہیں آتا. نہیں ایم ایل ون کا تو کروا وزیر دیا نے اپنا محکمہ تباہ کر دیا ہے, کرپشن انتہا کو پہنچ گئی ہے, اور باتیں آگے سیاسی کرتے ہیں. 6 وزیر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. شیخ صاحب کے محکمے میں کرپشن ہے کیا؟ جی شیخ صاحب کی وزارت میں شیخ صاحب کرپشن کر رہے ہیں کیا؟ آپ پتہ کر لیں نا. نہیں اب میں کیسے آپ پتہ کر لیں, آپ پتہ کر لیں سعد رفیق صاحب کے زمانے میں کرپشن تھی یا نہیں تھی, اور آج پتہ کر لیں. ہر محکمے میں کوئی محکمہ ایسا نہیں. آپ پنجاب گورنمنٹ کو دیکھ لیں, بدترین کرپشن پاکستان کی تاریخ کی آج وفاق کی حکومت میں اور صوبائی حکومت میں ہے. مطلب کرپشن پہلے بھی تھی, اب ایکسٹرا ایک ایسے لیول پر آ گئی ہے. ہمیشہ رہی ہے کرپشن, ایک سطح پر ہمیشہ رہی ہے, لیکن جب اوپر سے بھی آشیرواد حاصل ہو نا, پھر کرپشن بڑھ جاتی ہے. آپ نے
بڑے لوگوں کی کرپشن یعنی وزیروں کی, پرائم منسٹر کی, چیف منسٹرز کی دیکھنی ہو تو آپ دیکھیں گے نچلی سطح پر کرپشن بڑی ہے یا نہیں بڑی, کیونکہ وہیں سے فیل ہوتا ہے سارا کچھ. تو آج نچلی سطح پر جو کرپشن ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین ہے, بدترین. اچھا, اب کیا جو آپ کی کل پیشی ہے, اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ جی ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا, تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی باقاعدہ طور پر گرفتار ہوں گے؟ میں اب گرفتاری سے نہیں گھبراتے. گرفتاری تو گرفتار کرنے والے کا خوف ہوتا ہے, یہ تو اس کی بزدلی ہوتی ہے. خوف یا قانون کی باتداری؟ ہم تو کہتے ہیں, میں تو اوپنلی, قانون کون سا ہے؟ جو بھی ہے, جس کو بھی وہ قانون قانون ہے تو پھر پکڑے باقیوں کو بھی. قانون اچھا یہ قانون صرف مجھ پہ اپلائی ہوتا ہے. یہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ کیونکہ میں نے چوری کی تو اب میں کہوں بھائی اس کو بھی پکڑو, اس نے بھی کی. نہ پکڑے نا, ہمیں بتا دیں کیوں پکڑ رہے ہیں, کس مقصد کے لیے پکڑ رہے ہیں, وہ ثابت ہوگا. میں یہی بات رہا ہوں. یہ تو بزدلی اور خوف ہے, کیونکہ نیب چیئرمین کو سوچنا چاہیے ہر اریسٹ وارنٹ پر اس کے سائن ہوتے ہیں, ہر ریفرنس پر سائن ہوتے ہیں. تو اگر جھوٹا ریفرنس ہے تو اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ تو پچھلی ساری حکومتوں میں گرفتاری ہے اس کی ذمہ داری ہے. پچھلی ساری حکومتوں میں بھی تو یہی ہوتا رہا ہے کہ اپوزیشن والے اندر تھے اور حکومت والے باہر. آپ سارے کیس نکال کر دیکھ لیں کس کو بلایا گیا اور کیسے بلایا گیا. میرے خلاف یہ تیسرا یا چوتھا کیس ہے, کسی میں کرپشن نہیں ہے. یہ خود لکھا ہوا ہے, کہتے جی آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کر کے آدمی غلط لگا دیا. نیپوٹزم کے زمرے میں آ جائے گا. اس کو آپ پڑھ لیں. نہیں, نیپوٹزم کیا, میرا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے. آپ پڑھ لیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے کیا کہا. انہوں نے ان سے پوچھا نیب سے کہ جرم کیا ہے, جرم نہیں بتا سکے, لیکن ریفرنس چل رہا ہے. اب اس ریفرنس گرفتاری بھی ہو جائے, شہباز صاحب گرفتار کیا, گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے, آپ بھی ہو جائیں. صحیح. تو یہ صرف ایک طریقہ ہے اپوزیشن کو دبانے کا, اور اس میں ملوث ہیں آپ سپریم کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس جو نیب کے چیئرمین ہیں, سپریم کورٹ چیف جسٹس, سپریم کورٹ کے جسٹس رہے ہیں. جسٹس سے ہی چیف جسٹس بنتا ہے نا. تو ان کو اگر قانون کا نہیں پتا, وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہیں, تو پھر یہاں پیچھے رہ کیا جائے گا. تو آپ لوگوں کے نہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن پڑھ سکتے ہیں, نہ ہائی کورٹ ڈیسیژن پڑھ سکتے ہیں, تو کیا کون سا قانون رہ گیا ملک میں؟ لگایا کیوں تھا ان کو؟ پھر سوال یہ ہوگا. لگایا اس لیے تھا کہ سپریم کورٹ کے جسٹس رہے ہیں. ہمیں کیا پتا کہ جسٹس صاحب کا یہ حال ہے. تو آپ لوگوں کی چوائس غلط تھی نا. ان کو حکومت نے بلیک میل کر دیا, جو بھی ہوا. آج حکومت کہتی ہے جی ہم یہ سب کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں جی ہمارا تعلق نہیں ہے نیب سے. دو الگ الگ چیزیں ہو گئی نا. کہ بہرحال یہ آپ کرتے جائیں. 2 سال میں ایک پیسے کی کرپشن ملی ہے. میں آپ کو چینی میں 250 ارب کی کرپشن چینی میں ہو چکی ہے. کابینہ کی ٹیبل پر وزیر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نیب کی انکوائری موجود ہے کہ اثاثے 0 سے اربوں میں چلے گئے ہیں. ان سے نیب نہیں پوچھے گا. تو آپ ان کے خلاف عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن آپ کا کام ہے نا, آپ کرپشن ہائی لائٹ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کرپٹ لوگ ہیں اور ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ ہمارا کام ہے, یہ کرے نا, نیب کرے نا. ایکسپوز کرنا پھر کس کا کام ہے؟ کون ایکسپوز کرے گا؟ یہاں عدالتوں کی حالت دیکھ لیں, نیب کی عدالتوں کی حالت یہ ہے, وہاں کوئی انصاف نہیں ہے. اسی لیے بات ہے. وہاں جج ارشد ملک ہے, وہاں جج ارشد ملک ہے. آج انصاف کا نظام بھی مفلوج ہے. وہ بھی ججز بھی تو آپ لوگوں کے دوروں میں لگائے ہوئے ہیں سارے دیکھیں, مطلب نیب چیئرمین آپ نے لگایا وہ صحیح نہیں, ججز آپ لوگوں نے لگایا وہ صحیح نہیں, عمران کے اوپر الزام. بات شخصیات کی بات نہیں ہوتی, آپ نظام کا استعمال کیسا کرتے ہیں بات اس کی ہے. اگر آپ ججز کو بلیک میل کر رہے ہیں, ارشد ملک نے کیا کہا, اس نے کہا مجھے بلیک میل کر کے مجھ سے لیا گیا فیصلہ. تو بلیک میل کرنے والے کون تھے؟ حکومت ہی ہے نا. اچھا اب ٹھیک ہے, یہ جج ارشد ملک کو نکال دیا گیا, ہائی کورٹ نے نکال دیا. بلیک میل کس نے کیا؟ کمیشن بنائے نا, پتہ چلے کہ بلیک میل کس نے کیا. بنانا چاہیے کمیشن. میں تو نہیں بناؤں گا نا. لیکن کمیشن چینی کی چوری شروع ہوئی, 250 ارب کی چوری ہو چکی ہے, آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ چینی کی قیمت کس نے بڑھائی. لیکن میرا مقصد یہ ہے نا, ٹیلی ویژن پر بات کرنے سے اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. آپ کہتے رہیں گے یہ غلط کر رہے ہیں, وہ کہیں گے ہم نے نہیں کیا. عوام ٹیلی ویژن کی بات پر مانے گی یا عدالت کی بات پر مانے گی؟ 347 صفحے کا چینی کے کمیشن نے رپورٹ لکھی ہے. جب کمیشن شروع ہوا تو چینی شاید 65 روپے کی بک رہی تھی, آج 110 پہ پہنچ گئی ہے. اس کمیشن کے حوالے 2 چیزیں تھیں کہ قیمت کیوں بڑھی اور کس نے بڑھائی. 347 صفحے میں اس کا ذکر نہیں ہے.
تو پھر اب میں کس کے پاس جاؤں گا؟ میں کون سی عدالت میں جاؤں گا؟ تو اب جب آپ یہ کمیشنز ہیں، یہ قانون کے تحت بنے ہوئے کمیشنز ہیں. میں اسی لیے حیران ہوں کہ جب پاکستان کا سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں کس کے پاس جاؤں، یہ چیزیں کہیں ثابت نہیں ہو سکتی، تو عام آدمی تو پھر بالکل ہی گیا، کیونکہ سسٹم آپ لوگ بناتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، آج آپ پہ نیب کا کیس بنتا ہے نا، وکیل کی فیس کروڑوں میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں عدالت جاؤں گا جب ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، تو کروڑوں روپے آپ مجھے ہم ٹی وی دے دیں تو میں جانا چاہتا ہوں. میرے پاس تو کروڑوں نہیں ہے دینے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا کیسے سے آگے بڑھتے ہیں. عباسی صاحب، گلگت بلتستان کا معاملہ اب کس طرف جائے گا پھر؟ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، ان الیکشنوں کو شفاف بنائیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، بھارت اس کی مثال دے گا. آج آپ یقین کریں، آپ نے پھر بھارت کا نام لے لیا، اس طرف سے بیانات. جی بھارت بیان دے گا. اگر آپ کے الیکشن شفاف نہیں ہوں گے گلگت بلتستان میں، وہ استعمال کرے گا. بالکل. یہ تو جو لوگ یہ الیکشن رگ کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی. تو آج جو گلگت بلتستان میں حال ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیں گے الیکشن میں. اچھا، گلگت بلتستان میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ حکومتی ہی وہاں پر جیتتے ہیں، جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے وہ جیتتی ہے؟ نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے. آج تک تو ایسا ہی ہوا ہے نا. لوگوں کو ووٹ تو ڈالنے دیں نا، لوگ ووٹ ڈالنے دیں، آپ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. بالکل. ٹیلیفونیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آج تک ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ حکومت والے جیتتے رہے. اس مرتبہ کیا الگ ہونے کی توقع ہے؟ آج 10-12 کرپٹ ترین لوگ وہاں کی انٹرم گورنمنٹ بنائی گئی ہے. ان کا کام ہی یہ ہے کہ حلقے توڑو اور اس لوگوں کو. پھر وہی مسئلہ ہے، وہ کرپٹ ہے تو ثابت کرنا پڑے گا. جی کرپٹ ہے پورا. گلگت بلتستان کہہ رہا ہے، ان کا ریکارڈ دیکھ لیں. ریکارڈ ثابت شہباز شریف پہ ثابت ہو گیا. میں یہی کہہ رہا ہوں، پرائم منسٹر بھی کہہ رہا ہے. کل 6 وزیروں نے پریس کانفرنس کی. ان کو حق پہنچتا ہے کہ حکومتی پیسے پر پریس کانفرنس کرنے کی. فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. بالکل صحیح. ان کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میں تو آپ کو ثبوت دے رہا ہوں کہ 250 ارب روپیہ چینی کا چوری ہو چکا ہے. وہ ثبوت عدالت پانے کی دیکھے گی نا، ہم کون ہوتے ہیں. اچھا، بہت سارے ثبوت تو ویسے کل ارشد شریف صاحب نے بھی دے دیے. مطلب وہی تو ٹی وی پروگرام میں ثبوت بہت ہیں. تو وہ کسی نے کہا ان کو کہ بھئی آپ ہی عدالت لے جائیں، اگر ابھی تک اتنا معاملہ اٹکا پڑا ہے پاکستان کی سیاست کا تو پھر آپ ہی لے جائیں. ارشد شریف صاحب 50 لاکھ کروڑ کے وکیل کر لیں تو عدالت کر لیں اور چلے جائیں. نواز شریف صاحب اب کیا بیان دن میں کتنی دفعہ عدالت جائیں گے؟ جی نواز شریف صاحب کا اب کیا آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اگلا ایکشن کرنے کا؟ وہ علاج کرا کے آ جائیں گے، علاج کرا کے آ جائیں گے. وہ پہلے بھی ملک سے باہر تھے، آگے جیل چلے گئے تھے، ابھی پھر آئیں گے. نہیں تو اب آپ لوگوں کو ڈائریکشنز کیا ان کی طرف سے آ رہی ہیں کہ جب تک وہ یہاں نہیں ہیں وہاں پر ہیں تو آپ لوگ کیا کریں، کیا اسٹریٹجی ہے؟ کسی نے تقریر کر دی ہے، ڈائریکشن انہوں نے سیٹ کر دی ہے. صحیح ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. ہم پر لازم ہے کہ پاکستان کے عوام کی جو تکالیف ہے ان کو دور کریں، پوری کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. صحیح. اور جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا جس کے حوالے سے مریم صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے بھی کہا کہ جی محمد زبیر صاحب نے ملاقات کی تھی، اب وہ معاملہ سیٹل ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی اب کوئی ملاقات نہیں ہوگی، اور جنہوں نے پچھلی ملاقاتیں کی ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا گیا ہے. یہ ملاقاتوں کی بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی. آرمی چیف نے دعوت دی یا زبیر صاحب نے پرائیویٹ ملاقات کی، اس میں تشہیر کی کیا بات ہے؟ اس میں خرابی کیا ہے؟ 2 آدمی مل رہے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، ایک نے وردی پہنی ہوگی ایک نے نہیں پہنی ہوگی. صحیح ہے، ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب اپوزیشن نے بھی منع کر دی ہے اور حکومت نے بھی منع کر دی ہے. حکومت نے بھی، میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا جی کوئی آدمی کسی فوجی افسر سے نہیں ملے گا بغیر پرمیشن کے. لیکن پرابلم نہیں ہے تو پھر چھپانے کی کیا بات ہے؟ ویسے میں تو اس کو پرابلم نہیں سمجھتا ہوں. اس میں بات کیا ہے؟ اس میں تشہیر کی بات کیا ہے؟ اس میں جھگڑا کیا ہے؟ دونوں اب ٹھیک اب نہیں ملیں گے، بات ختم ہوگی. آپ ملے نہیں ملے؟ میں نہیں ملا جی کبھی بھی کوئی اس طرح 1 on 1 یا 2 on 1 یا اس قسم کی. نہیں، میں جب سے حکومت چھوڑی ہے شاید ایک ملاقات ہوئی تھی. اچھا، وہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے جو قومی مقصد تھا. اوکے، قومی مقصد تو وہ کب ہوئی تھی؟ نہیں کوئی ذاتی بات نہیں، وہ بہت پہلے کی شروع کی بات. ابھی آج کل کے دور میں نہیں ان معاملات کے بعد کوئی ملاقات نہیں. میرا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی کوشش کی نہ میں نے کوشش کی. مقصد کو نظر نہیں آتا. صحیح. تو زبیر صاحب جو ہے جب وہ گئے انہوں نے جیسے کہ کہا کہ جی میرا اپنا، میں نے خود یہ انیشیٹ کیا نا ملاقات کا، یا دوسری طرف سے بیان آتا ہے کہ جی جو آرمی چیف تھے انہوں نے کہا کہ جی آ کے ملو. تو یہاں پر پارٹی میں اس پر کیا بات ہوئی کہ بھئی یہ کام جو ہے وہ اوور آل لوگوں نے کیا اس کو پرسیو کیا کہ پارٹی نے کبھی منع کسی کو نہیں کیا تھا. اب زبیر صاحب کے تعلق ہیں، انہوں نے کی وجہ ہوگی، انہوں نے ٹائم مانگا، چیف صاحب نے ٹائم دے دیا، انہوں نے مل لیا، بات چیت کر لی. اب ان کی بات چیت کی ریکارڈنگ اگر ہے تو وہ بھی دے دیں. مطلب مجھے بات ہی سمجھ نہیں آتی کہ اس میں خرابی کیا ہے. اب خرابی پیدا ہو گئی ہے، اب تو وہ ملنا ممنوع ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اب ذاتی تعلق بھی ختم ہو گئے.
حکومت کے بھی اور اپوزیشن کے بھی. بالکل صحیح. لیکن اس ذاتی تعلق میں بڑا گیپ تھا نا اس ذاتی تعلق میں. آپ نے آئسولیٹ کر دیا فوج کو اور فوج کے افسروں کو کہ آپ ان سے مل بھی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. اب بہت سی رشتہ داریاں بھی لوگوں کی ہیں, دوستیاں بھی ہیں, روکنی پڑے گی. تو یہ عجیب سا معاملہ ہے. میری تو یقین کر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ ساری منطق بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی سمجھ میں آئیں گی. بہت شکریہ ادا کریں گے شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کا.